کہ یہ وصیت ہے اس والد کی طرف سے جو فانی ہے، اپنی زندگی گزار کے جانے والا ہے، اس بیٹے کے لیے جس نے اپنی زندگی کے اگلے ایام گزارنے۔ یہ وصیت ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے اوامر نواہی یعنی احکام کی پختگی کے ساتھ پابندی کرنا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھنا اور آباد رکھنا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو زندہ اور آباد رکھنا، اور اللہ ہی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب آپ ایک ایک جملے پر اور ایک ایک لفظ پر فوکس کریں گے اور فوکس کریں گی، اور اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں گی، پھر دل و دماغ کی تختیوں پر ثبت کریں گی، اور آپ بھی دل و دماغ کی تختیوں پر اس کے ایک ایک لفظ اور معنی اور پیغام کو نقش کریں گے۔ فرمایا تمہارے اور اللہ کے درمیان، اے بیٹے، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جو اس سے زیادہ پائیدار ہو، اس سے زیادہ مضبوط ہو، اس سے زیادہ مستحکم ہو، اور اس سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جو رشتہ تمہارے اور اللہ کے مابین ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کے بندے ہو۔ یہ جو رشتہ ابدیت و عبودیت ہے، اس سے بہتر نفع مند کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ بیٹے اس رشتہ ابدیت اور عبودیت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، اس رشتے کو نہ ٹوٹنے دو، نہ کمزور ہونے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مواعظ آپ کو، نصیحتیں، تذکیر اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی وحی اور اس کی قرآن کی شکل میں تم تک اللہ کی نصیحتیں، تعلیمات، اللہ کے احکام، مواعظ پہنچے ہیں، ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھ۔ مواعظ الہیہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، ان کو زندہ رکھ۔ اور زہد کے ذریعے، یعنی دنیا کی طلب اور حرص اور لالچ اور رغبت سے بے نیاز ہو کر دل کی خواہشوں کو مردہ کر دے۔ یعنی جن چیزوں کی طرف اللہ نے تمہیں ترغیب دی ہے، ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھنا، اور جو چیزیں دنیا کی تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ان سے بے رغبت ہو کر انہیں مردہ کر دینا، اور دل کی زندگی کے لیے یقین کا سہارا لینا۔ آپ کی اس نصیحت کو منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں آپ نے فوکس دل کے احوال پر کیا ہے، کہ دل کس طرح زندہ ہوتا ہے، کس طرح مردہ ہوتا ہے، کس طرح مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دل کا رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے، کیسے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا یقین، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسے اپنے دل کا سہارا بنانا، اور حکمت الہیہ، اللہ کے احکام میں جو حکمت اور جو راز پوشیدہ ہیں، ان کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنا، روشن کرنا۔ اور یہ دل بے قابو ہو جانے والا ہے، اس کو موت کی یاد کے ذریعے قابو میں رکھنا۔ یعنی ہر وقت موت اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور موت کو بھولے گے نہیں، تو موت کے ذریعے دل قابو میں رہے گا۔ اگر موت کو بھول جاؤ گے تو دل بے قابو ہو جائے گا۔ پھر ہر وقت اس دل کو فنا کے اقرار کے اوپر جمائے رکھنا، یعنی تمہارا دل یہ بات کبھی نہ بھولے
کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی فانی ہے، ہم نے فنا ہونا ہے، تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے فنا یعنی موت اور فنا سامنے رہے، اور موت اور فنا جب سامنے رہے گی تو دل کو اس فنا ہونے کے تصور پر جمائے رکھنا کہ میں فانی ہوں اور اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے، میری زندگی بھی فانی ہے، کچھ بھی باقی نہیں، اور دل کو موت کے اور فنا کے تصور پہ جمائے رکھنے کے لیے فرمایا کہ مدد لینا اس چیز سے کہ دنیا میں جو حوادث گزرے ہیں، کون کون یہاں تھا اور اب نہ رہا، کتنی قومیں، کتنی نسلیں، کتنی سلطنتیں، کتنی حکومتیں، کتنی تخت، کتنے محلات، کیا کیا تھے، حکمران تھے، طاقتور لوگ تھے، مگر ماضی کو دیکھنا کہ کیا ان میں سے کوئی بچا، پرانی امتوں، نسلوں کو یاد کرنا جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ جو حادثات دنیا ہیں جن کے ذریعے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آپ نے فرمایا بیٹے اپنے دل کو دنیا کے ان حادثات کا مشاہدہ کرواتے رہنا۔ مشاہدہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ حادثات پڑھتے رہنا قرآن میں، ان پر تفکر کرنا، ان پر غور و خوض کرنا، تاکہ وہ اس دل کے مشاہدے میں رہیں، اور جو گردش روزگار ہے دنیا میں، تقلب، جو حالات بدلتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، جو روزگار میں دنیا میں ہمیشہ گردش روز و شب و روز ہے اور گردش ایام ہے، وہ یاد دلاتے رہنا اس دل کو تاکہ دل ڈرا رہے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو قومیں، جو لوگ، بڑے بڑے طاقتور افراد جو گزر گئے، ان گزرے ہوں کے واقعات یاد دلانا اس دل کو، اور گزرے ہوں کے واقعات دل کے سامنے رکھنا، اور جو لوگ بیٹے فرمایا تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر جو جو بیتا، انہوں نے نافرمانیاں کی تو کیسے عذاب آئے، وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے تو کس طرح گرفت میں لائے گئے، انہوں نے حق کو کس طرح ٹھکرایا تو کیسے سزا پائی، کس طرح بدمست تھے اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں، کیسے اوندھے گرے، پلٹ دیے گئے، ان کا نام و نشان، ایک وقت ان کا نام گونجتا تھا، پھر ان کا نشان بھی نہ بچا، ان کے محلات تھے، پھر وہ کھنڈرات بن گئے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ان پر بیتا وہ یاد دلاتے رہنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کسی ایک جملے میں یہ نہیں فرما رہے کہ بیٹے اپنے نسب پہ فخر کرنا، تو میرے بیٹے ہو، سیدہ کائنات کے بیٹے ہو، سرور کائنات کے شہزادے ہو، اپنے نسب پہ فخر کرنا، تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ایک جملے میں اس قسم کی بات کا بھی گزر نہیں۔ بندگی سکھا رہے ہیں، عبدیت سکھا رہے ہیں، اور میں ان کی نصیحت دو سبب سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج شب شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام ان کا مبارک ذکر ہو جائے، اور ہماری نشست میں ان کی بابرکت ذکر کا حصہ شامل ہو، فیض نصیب ہو ان کی تعلیمات کا۔ اور دوسرا یہ تاکہ اعتکاف کی یہ جو مجالس ہیں ان میں جو تربیت و نصیحت کرنی ہے اس کا آغاز ہی نصاح علویہ سے ہو جائے، علوی نصیحت سے اور نبوی نصیحت سے ہو جائے، اور آپ اپنی سوچ کو درست کرنے والے بنے کہ ہدایت کس راستے پر ہے، درستگی کس راستے پر ہے، اور درستگی میں پختگی کس راستے پر ہے، نجات کس راستے پر ہے، فلاح کیسی سوچ میں ہے، اور ہم کس طرح کی سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے گزرے ہوئے لوگوں کی جو بیتیاں ہیں، ان پر جو کچھ بیتا وہ اپنے دل کو ہر وقت دکھاتے رہنا، پڑھاتے رہنا، سناتے رہنا، تاکہ دل قابو میں رہے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان گھروں کو
اور ان گھروں میں اور ان کے کھنڈرات میں چلنا پھرنا. اب چلنے پھرنے سے مراد یہ بھی یاداشت کا چلنا ہے. اپنی یاداشت میں ان کے کھنڈر، پہلے ان کے محلات کو دیکھنا جو قرآن مجید میں بیان کیا، کیسے کیسے تخت تھے ان کی سلطنت کے. اور پھر جب وہ کھنڈر ہو گئے تو آپ کی یاداشت ان کھنڈرات میں چلے اور چل چل کے دیکھے کس طرح ویران ہو گئے. اس سے اس دنیا کی فنا کا تصور آپ کے دل میں جمے اور دل فنا کے تصور پر بالکل مرکوز ہو جائے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھنا، یہ بھی دیکھنا اور دل کو دکھانا کہ ان گزرے ہوئے لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا. جو میں نے عربی میں آپ کی نصیحت پڑھی تھی، اب اس سے آگے مضمون چلا رہا ہوں، مگر یہ آپ کو معلوم رہے کہ میں اس کا ترجمہ شرح کے ساتھ کر رہا ہوں، تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ جو بات آپ نے فرمائی ہے بآسانی آپ کو سمجھاؤں اور اس کا مفہوم آپ کے دل و دماغ تک پہنچا. فرمایا دیکھنا اور دکھانا اپنے دل کو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اور کہاں تھے اور کہاں سے کوچ کر گئے. اور یہ بھی دل کو دکھانا کہ جب کوچ کر گئے تو کہاں جا کے اترے، یعنی آخرت میں ان کی منزل کیا ہے، آخرت میں منزل کیا ہے، اب وہ کہاں پڑے ہیں، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں بیٹے کو، بیٹے حسن جب یہ سارے کام کرو گے تو تمہیں صاف صاف دکھائی دے گا، نظر آئے گا کہ وہ اپنے دوستوں سے منہ موڑ کے چلے گئے اور پردیس کے گھروں میں جا کے اتر گئے. اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یاد کرو وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے گا، یعنی تمہارا بھی کوچ کا وقت آئے گا. سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جس جگہ آج ہو یہ منزل نہیں، یہ راستہ ہے. منزل وہ ہے جہاں کوچ کرنے والے کوچ کرنے کے بعد جا اترے اور جہاں ٹھہرے، وہیں آپ نے بھی کوچ کر کے جانا ہے اور ٹھہرنا ہے. دیکھو کہ جہاں کوچ کرنے کے بعد اترنا اور ٹھہرنا ہے وہ منزل اچھی ہو، وہ منزل اچھی ہو. اس منزل کو اچھا بنانے کی فکر کرو اسی زندگی میں. پھر آپ یہ لفظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں لہٰذا بیٹے اپنی اصل منزل کا اہتمام کرو، انتظام کرو. ہم راستہ سنوارنے میں گم ہیں، راستے کو سنوارنے میں گم ہیں، راستے کو پرآسائش کرنے میں گم ہے. یہ میرے توضیحاتی کلمات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں وضاحت کر رہا ہوں، تشریحات کر رہا ہوں. ہم اپنے راستوں کو سجا رہے ہیں مگر منزل اجڑی پڑی ہے اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے راستے پر رونق ہو جائیں، منزل سیاہ اور تاریک گھر ہو، اللہ نہ کرے کوئی خبر نہیں. راستے خوبصورت ہو جائیں مگر خدا نہ کرے منزل بھیانک ہو جائے، کوئی فکر نہیں. اس کی طرف آپ توجہ دلا کے کہتے ہیں اپنی اصل منزل کا انتظام کرو. اور پھر آپ نے بڑی خاص بات کی ہے اپنے صاحبزادے سے، امام حسن مجتبیٰ سے، فرماتے ہیں اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے عوض آخرت بک جائے. دنیا سنوارتے 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 آخرت کی اصل منزل خراب ہو جائے. سودا نہ کرنا آخرت کا دنیا سے. اور پھر فرمایا جو چیز جانتے نہیں ہو، اگلی بات عام زندگی کی تعلیم دی، اس کے متعلق بات نہ کیا کرو. یعنی جس کا علم نہ ہو، فہم نہ ہو، یقین نہ ہو، پختگی سے معلومات نہ ہو، اس کے متعلق بات نہ کیا کرو. اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان کو نہ ہلایا کرو، زبان نہ کھولو، وہ لا یعنی بات ہے. اور پھر بڑی خوب بات کی آپ نے، فرمایا اور جس راہ میں، راستے میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو بھٹک جانے کا، اس راہ میں قدم نہ اٹھایا کرو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ. یہ میں نے چند کلمات آپ کی اس وصیت کے آپ کو سنائے جو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کی. اور
پھر آگے چل کے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. آپ کی ساری وصیت عجیب ہے، مگر میں اب اس کے بعد ایسے چند نکات لے رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو، آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے. ہمیں سوچنا ہوگا، یہ جو 10 راتیں ملی ہیں، آپ ہر 10 رات میں جاگتے ہیں. ایک بات یہاں پر میں ضمناً کہہ دوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر ملے. بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے، خواہش ہے یا نہیں؟ بولیے، کس کی خواہش ہے کہ لیلۃ القدر پائے؟ سب کی خواہش ہے. میں آپ کو اچھا، اس کے لیے بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا آسان نسخہ دیتا ہوں کہ اس پر عمل کر لیں تو کسی ایک شخص کی بھی جو یہاں بیٹھا ہے اس کی لیلۃ القدر مس نہیں ہوگی. ہر شخص کو ملے گی، ہر شخص کو ملے گی، یقیناً ملے گی، 100% ملے گی، بلا شک و شبہ. تو ایسا طریقہ بتا دوں، وہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر فوکس کرو کہ لیلۃ القدر، یہ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے اور دیگر بھی تمام کتب صحاح میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتوں میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے. میں بڑا سمپل سا اصول دے رہا ہوں، بجائے نشانیاں ڈھونڈنے کے آپ بیٹھے ہیں یہاں، 10 راتیں آپ کے پاس ہیں، 10 کی 10 راتیں جاگیں اور حضور مع الحق کے ساتھ جاگیں. ایک لفظ میں بول رہا ہوں، الحضور مع الحق. اس طرح جاگیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں. 10 راتیں اس طرح جاگیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری رہے، حاضر رہیں. دوسری بات، بیدار رہیں. صرف آنکھوں کی بیداری نہیں، دل و دماغ کے ساتھ بیدار رہیں، اور بیدار رہنے کے ساتھ پھر طالب رہیں. پوری 10 راتوں میں بیدار رہیں اور طلبگار رہیں، پھر ہوشیار رہیں، منتظر رہیں، ہر لمحہ سائل بن کے بیٹھیں، ہر لمحہ سائل بن کے بیٹھیں. 10 راتیں یہ مشق کریں. آپ میں سے ایک شخص بھی، میرے بیٹوں بیٹیوں میں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو لیلۃ القدر مس کر کے جائے. ہر ایک کو ملے گی لیلۃ القدر، وہ ان 10 راتوں سے باہر ہے ہی نہیں. اور دل ہر وقت طالب رہے، سائل رہے، عابد رہے، جھکا رہے، بیدار رہے، سائل رہے، کاسا ہر وقت کھولا رکھے. بس آپ کو لیلۃ القدر مل گئی. دوسری حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. اور کسی حدیث میں فرمایا آخری رات بھی ہو سکتی. تو یہ عقل ہے، یعنی کم محنت کرنے والے، آسانی طلب کرنے والے یہ بیداری اور طلبگاری 5 راتوں میں کر لیں. اور جو زیادہ محتاط رہنا چاہتے ہیں، جب آ ہی گئے ہیں تو پوری 10 راتوں میں ایک ہی حال رکھیں، تو آپ لیلۃ القدر پا کے جائیں گے. اس بیداری کے لیے اس نصیحت علویہ کا انتخاب کیا ہے. اور ان کلمات پہ غور کریں تاکہ وہ بیداری نصیب ہو جو میں چاہ رہا ہوں. پھر ہمارا موضوع بھی انشاءاللہ رہے گا کہ دل کے امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، حسن یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. آپ ایسے سمجھیں جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ مخاطب ہیں. حضرات یوں سمجھیں، آپ سے مخاطب ہیں، اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے آپ میں سے، ہم سے ہر ایک کے ساتھ مخاطب. ہمیں فرما رہے ہیں، اے بیٹے ہمیں فرما رہے ہیں یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، دنیا کے لیے نہیں. بس اس سے اپنی زندگی کی پرائورٹیز، ترجیحات کا تعین کر لو.
یعنی پیدا ہی آخرت کے لیے ہوئے، آئے دنیا میں ہیں مگر دنیا میں آئے آخرت کے لیے ہیں۔ آپ سوچیں گے پھر دنیا میں کیوں آئے ہیں جب آخرت ہی کے لیے آنا تھا؟ تو نہیں، دنیا میں امتحان دینے آئے، دنیا میں امتحان دینے آئے۔ یہ امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوگی اور بڑا تعجب ہوگا اس شخص پر جو اپنی امتحان گاہ کو آرام گاہ بنا دے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ امتحان دیتے ہیں، جو بچے بچیاں، وہ ایگزامینیشن ہال میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے، بے چین اور بےتاب رہتے ہیں۔ میں بھی طالب علم تھا، ساری زندگی زمانہ طالب علمی میں نے بھی امتحانات دیے۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی زندگی کے کسی ایک امتحان میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ بس یہ پوری زندگی امتحان گاہ ہے، آرام گاہ اگلی منزل ہے آخرت کی۔ اس لیے فرمایا تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا بیٹے، اور یہ مولا علی المرتضیٰ گویا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے آپ سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں بیٹے تم فنا کے لیے خلق کیے گئے ہو، بقا کے لیے نہیں۔ یعنی آپ کی تخلیق فنا کے لیے ہوئی ہے، بقا کے لیے نہیں۔ جو شخص اپنی بقائے حیات میں فنائے حیات کو یاد رکھے، دوران بقا عارضی بقا ہے، اس عارضی بقا کے ہر لمحے میں اپنی فنا کو یاد رکھے، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کی اور وضاحت کرتے ہیں، وہ بڑی اور توضیح کرتے فرماتے ہیں اے بیٹے یاد رکھو تم موت کے لیے بنے ہو، حیات کے لیے نہیں۔ تمہیں موت کے لیے بنایا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ سو زندگی کو اپنی موت کی خدمت میں گزارو، یہ میں سمجھا رہا ہوں، میرے لفظ ہے۔ سو زندگی کو اپنی موت کا خادم بنا دو، دنیا کو اپنی آخرت کا خادم بنا دو، راستے کو اپنی منزل سنوارنے کا ذریعہ بنا دو۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں ان 10 راتوں میں، اول تو آج کی رات سیدنا میں کیا کہوں گا، میرے خطابات کیا ہوں گے، وہ کیا معنی رکھتے ہیں، ان کی کیا وقعت ہے، ان کی کیا حیثیت ہوگی، بے حیثیت ہوگا میرا کلام اس نصیحت کے مقابلے میں جو مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دی ہے۔ ہم تو خوشہ چین ہیں، ان کے دسترخوان کے جو ریزے ہوتے ہیں اسی کو کھانے اور آپ کو کھلانے والے لوگ ہیں۔ اصل بات تو وہی ہے جو انہوں نے کر دی۔ فرمایا بیٹے تم یاد رکھو موت کے لیے بنے ہو، زندگی کے لیے، حیات کے لیے نہیں۔ اور تم ایک ایسی منزل ہو، ایک ایسی منزل، ایک ایسے مقام پر ہو، ایسے مقام پر ہو جو آخرت کا ساز و سامان تیار کرنے کے لیے وہ مکان بنایا گیا ہے۔ کیوں کہ یہ مقام یعنی زندگی یہ آخرت کی گزرگاہ ہے، صرف اس زندگی سے گزر کے آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے، منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ اور اس نصیحت کا آخری حصہ جو میں نے منتخب کیا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹے نیک لوگوں سے میل جول رکھنا، واہ، تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ ایک جملے میں نیک بننے کا پورا راز سمجھا دیا۔ فرمایا بیٹے نیک لوگوں سے میل جول، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، دوستی، مجلس اور صحبت صرف نیکوں سے رکھنا، نیک لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کو یاد رکھتے ہو، ان لوگوں سے جو آخرت کو نہیں بھولے، ان لوگوں سے جن کا ڈائریکشن، جن کی زندگی کی سمت صحیح ہے، ان لوگوں سے جو دنیا کو آخرت کی گزرگاہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے جو اس امتحان گاہ میں آخرت کی کامیابی کا فکر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں، جنہوں نے اپنے احوال سنوار لیے ہیں، جن کے ظاہر پاکیزہ ہو گئے ہیں، جن کے باطن روشن ہو گئے۔ یہ میں نے نیک لوگوں کی تشریح کر دی۔
فرمایا ایسے نیک لوگوں سے میل جول رکھنا، اٹھنا بیٹھنا تعلق ان لوگوں سے رکھنا، کیوں؟ پھر تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ میل جول سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، سنگت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا بروں سے بچے رہنا، برے لوگوں سے بچے رہنا، بروں کی سنگت سے، بروں کی دوستی سے، بروں کی کمپنی سے، برے لوگوں کی مجلس سے، برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بچے رہنا۔ برے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے بیٹے، سارے انسان ہیں۔ آپ کے اور میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کسی کو اچھا برا کہنے کا، نہ حق ہے کسی کو اچھا کہیں کسی کو برا کہیں۔ ہاں، یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ پیمانہ بھی اللہ نے دیا ہے، پیمانہ بھی اللہ نے دیا ہے اچھے اور برے ہونے کا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بہت اچھا، بڑا اچھا وہ ہے جو بڑا متقی ہے، جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو آخرت کی زیادہ فکر کرنے والا ہے، جو اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔ جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں اس نصیحت میں، اس وصیت میں، یعنی جو اس پر فکر کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ نیک ہے۔ اور جو اللہ کو بھول گیا ہے، جس کا دل غافل ہو گیا ہے، جسے آخرت یاد نہیں رہی، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کی آرائش کو، آرام کو، آسودگی کو، دنیا کی لذتوں کو، شہوتوں کو، دنیا کی عزت کو، نام و نمود کو، جاہ و مال کو، منصب کو، طاقت کو، سلطنت کو، روب کو، دبدبا کو، دنیا میں نام کو، دنیا ہی کو، یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے لوازمات، جس نے اسی کو مقصود حیات بنا لیا ہے اور آخرت اس کی نظر سے اوچر ہو گئی، وہ برا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیمانہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور اختیار پیمانہ نہیں کہ ہم فیصلہ کریں، یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اس معنی میں فرما رہے ہیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے، نیکوں سے میل جول رکھو گے تو نیک تم بھی نیک ہو جاؤ گے، اور بروں سے بچے رہو گے تو تم ان کے برے اثرات سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بروں سے بچے، اب آپ دیکھیں نصیحت مولا علی المرتضیٰ کر رہے ہیں جو منبع ولایت ہیں، اور یہ جملے نصیحت کے بول رہے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو امام ولایت ہے۔ تو حاجت ہے، ضرورت ہے ان نصیحتوں کی، تو کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو اتنی سی عزت مرتبہ یا دینی رتبہ کوئی، یا کوئی دینداری، تدین، یا کوئی نیکی یا نام و نمود مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ان سارے احکام سے مبرہ ہو گئے، تمام اوامر الہیہ سے اوپر چلے گئے۔ نہ ہمیں ضرورت ہے نصیحتوں کی، نہ ہماری اولاد کو ضرورت ہے۔ بس اب ساری دنیا کا ایک ہی کام ہے، ہمارے اور ہماری اولاد کے ہاتھ چومیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو بس، کیونکہ ہماری اور ہماری اولاد کے ہاتھ چومنے سے ہر کوئی بخشا جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم اولڈ سمت پہ چل پڑے، جن کا نام لیتے ہیں اور جن کے نام سے ہم عزت کماتے ہیں، ان کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے زندگی میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر بروں سے بچو گے بیٹے تو برے اثرات سے محفوظ رہو گے، اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یہ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پہ کیا جائے۔ یہ وصیت تھی جو آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کی، اپنے بڑے شہزادے کو، اور مجھے خیال آ گیا کہ آپ ہی کی یہ ساری مجلسیں اسی نصیحت و تربیت کے لیے ہیں۔ میں تو جو کہوں گا سو کہوں گا، مگر اس سے بہتر کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے اس سے بہتر یا اس جیسا کہاں کہنا ہے، اور کون ہے دنیا میں جو کہہ سکے؟ اس لیے میں نے چاہا کہ ایک اور نصیحت ہے، وصیت ہے کہ عجب، وہ جب آپ پر وار ہو گیا آج کی رات 21ویں شب، ایک وصیت ہے جو آج 21ویں شب رمضان کو کی تھی مولا علی المرتضیٰ نے۔
جب آپ پر حملہ کر دیا گیا، زخمی ہو گئے اور آپ شہید ہونے والے تھے، تو شہادت سے قبل آپ نے دونوں شہزادوں سے جو گفتگو کی، ان سے وصیت فرمائی کوفہ میں، اپنا دم آفری کو پیش کرنے سے قبل، روح کے پرواز ہونے سے قبل، جو اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی، چند کلمات اس کے بھی سن لیجیے۔ اور وہ مناسبت اس لیے کہ آج کی شب ہے 21ویں شب رمضان، شب شہادت۔ فرمایا اے میرے بیٹے حسن اور حسین، دونوں کو وصیت کی، جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اور آپ شہادت کا وقت قریب تھا، فرمایا بیٹو میں تم کو اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو، آپ کو بھی شامل کیا، آپ کو جو معتکفین اور معتکفات، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیسے؟ فرمایا جن جن تک میرا یہ نوشتہ اور میرا کہنا، جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے، ان سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج پہلے آپ تک کسی نے پہنچائی تھی یا نہیں؟ آج رات میں پہنچا رہا ہوں آپ کی یہ وصیت۔ فرمایا تھا جس جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ، زندگی میں ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ معمور رکھنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں بیٹے، کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا اس کی اور ذرا گہری تقسیم کر لیں تو معاملات 5 قسموں کے بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنا یہ معاملات کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو، بندگی، عبدیت اور عبودیت کے معاملات کو درست رکھنا، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، طاعت میں، توکل میں، یقین میں، بھروسے میں، نیاز مندی میں، تواضع میں، خشوع و خضوع میں، اخلاص میں، تابعداری میں، فرما برداری میں، تقوی میں، سارے معاملات اللہ کے ساتھ درست رکھنا، یہ ایک پہلو۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی اور رسول کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں، آپ کی تعظیم و تکریم میں، آپ کے دین کی خدمت اور نصرت میں، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے میں دل و جان سے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، معاشرے تک پہنچانے میں، آپ کا پیغام قبول کرنے میں اور پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہیں امتی کے۔ پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملات ہیں، یہ عقیدے کے معاملے میں بھی اور ان کی اتباع کی، کہ انہوں نے جو اسوہ دیا ہے اس کی پیروی کرنا، اس سے بہتر کوئی اسوہ اور طرز زندگی نہیں ہے۔ پھر اولیاء و صالحین آ جاتے ہیں، اولیاء و صالحین، ان کے ساتھ معاملات درست، ان کی تعظیم اور تکریم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی دیا ہوا طریقہ زندگی، اسوہ زندگی، ان کی تعلیمات، ان کو اپنانا، قبول کرنا، عمل کرنا، تب ان کے ساتھ تعلق صحیح بنتا ہے۔ نام عقیدت سے لینا، نعرے لگانا ان کے، اور رسمی طور پہ ان کے ایام منانا، اور ساری زندگی کو ان کی تعلیمات سے خالی رکھنا، ان کی تعلیمات سے دور رکھنا، یہ معاملات بگڑ گئے ان سے، انہیں معاملات کا سنورنا نہیں کہتے، یاد رکھ لیں۔ عقیدت مع متابعت، دو چیزیں یاد رکھ، عقیدت اور متابعت، دو کو جمع کریں، یعنی اعتقاد اور اتباع، عقیدہ درست رکھیں اور عمل ان کی مطابقت، ان کی پیروی میں رکھیں، ان کی تعلیم کے مطابق کریں۔ یہ دونوں چیزیں درست ہوں تو معاملہ درست ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات آپ کے اپنے والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ۔ پھر ان میں حقوق آتے ہیں، واجبات ہیں، ان معاملات کو درست رکھنا، 4 ہو گئے۔ اور 5واں درجہ جمی مخلوق کے ساتھ، 5واں درجہ جمی مخلوق، جہاں بھی آپ کا واسطہ ہے کسی کے ساتھ،
جان پہچان والا ہے یا اجنبی ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، غریب ہے امیر ہے، قریب کا ہے بعید کا ہے، آپ کی اپنی تنظیم اور تحریک سے وابستہ ہے، نہیں ہے کسی اور جگہ وابستہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، آقا علیہ السلام کا امتی ہے، حتیٰ کہ اگر امتی نہیں مسلمان بھی نہیں تو انسان ہے، اللہ کی خلق تو ہے، اللہ کی، اس سے بھی معاملات کو درست رکھنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ معاملات کی یہ فرمایا، میں نے اس کی تشریح کر دی کہ 5 قسموں کے معاملات ہیں، فرمایا اپنے معاملات کو درست رکھنا اور آپس کے تعلقات کو ہمیشہ سلجھائے رکھنا، سنوارے رکھنا، آپس کے تعلقات کو، اصلاح ذات بینکم، یہ کلمات ارشاد فرمائے، صلاح ذات بینکم، جو آپ کے آپس کے رشتے ہیں کسی شخص کے ساتھ بھی، شوہر کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، دوست، میں نے ساری مخلوق کے ساتھ، یہ جو باہمی رشتے ہیں خواہ کسی کے ساتھ ہوں ان کو ہمیشہ درست رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ، فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن حسین، یہ جو اصلاح و ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا، سنوارنا، تاکہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، سوچ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی کو ظلم نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ سے، کسی کا کوئی حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے، ضرورت مند ہے تو حاجت روائی ہو، دکھی ہے تو آپ سے مل کے اسے سکون ملے، پریشان حال ہے تو راحت پائے، ہر ایک کا حق ادا کریں، اور اونچ نیچ ہو جائے تو خود ایڈجسٹ کر لو اپنے تعلق کو سنوارے رکھنے کے لیے۔ یہ فرمایا آپ کی باہمی تعلقات سنوارے رکھنا، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یہ حدیث پاک بھی ہے اور آپ روایت بھی کر رہے ہیں، فرمایا میں نے تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرض روزے اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی ساری زندگی نفلی عبادتیں کرے، پوری زندگی ساری رات قیام اللیل کرے، ساری رات جاگے، نوافل پڑھے، سجدہ ریزیاں کرے، اور زندگی بھر روزے رکھے، صائم الدہر ہو جائے، فرمایا کوئی شخص نفلی اتنی عبادت کرے کہ ساری زندگی روزے سے رہے اور ساری زندگی شب بیداری کرے، تسبیح تحلیل کرے، اللہ اللہ کرے، فرمایا اس ساری عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل اور عبادت کیا ہے؟ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا۔ یہاں ہم دنیا میں اپنے معاشرے میں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر آپس کے تعلقات کی اصلاح نہیں سکھاتے، نہ والدین اولاد کو سکھا رہے ہیں، نہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، نہ مشائخ پیر مریدوں کو یہ سکھا رہے ہیں، نہ دوست دوستوں کو سکھا رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے جتنے وابستہ ہیں اور جو اعتکاف پر آئے ہیں، جو نہیں آئے، جو رفقا ہیں، جو اراکین ہیں، جو وابستگان ہیں، جو کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، سب سن لیں کہ مولا علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا اپنے شہزادوں کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الگ سے صحابہ نے روایت کی حدیث، فرمایا کوئی شخص ساری زندگی عمر بھر روزے رکھے، اب اس سے بڑھ کے تو عبادت گزار نہیں بن جانا آپ نے، بتائیں، اور ساری زندگی ہر رات تسبیح کرے، ذکر کرے، قیام کرے، سجود کرے، عبادت کرے، تو نفلی نمازوں اور نفلی روزوں سے زیادہ افضل اللہ کے ہاں یہ عبادت ہے کہ لوگوں کے آپس کے درمیان تعلقات کو بگڑنے نہ دینا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو سنوارنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کا دل نہ ٹوٹے، وہ محروم فیل نہ کریں، وہ آپ سے پریشان نہ ہو، ناراضگی رنجش نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل میں کسی کے لیے حقد نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے انتقام نہ لیں، غصے نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، برا بھلا نہ جانیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ اس نے میری نہیں سنی، اس نے میری نہیں مانی، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، میں کیوں محروم رہ گیا، میرا کیا قصور ہے، بس میں اور وہ، یہ دو ایسے بت ہیں کہ بندہ ان کا پجاری بن کے اپنے تعلقات کو عمر بھر خراب رکھتا ہے، جب یہ تعلقات خراب رکھتا ہے
تو اللہ کے ہاں نہ عبادتوں کی قبولیت ہے، نہ نمازوں کی، نہ روزوں کی، نہ تسبیحات کی، نہ اذکار کی، ہر چیز برباد ہو جاتی۔ تو میں باہمی تعلقات کو خراب رکھنے سے گویا تم اپنے دین کو جڑوں سے کاٹ رہے ہو، دین کو جڑوں سے کاٹ۔ جب دین جڑوں سے کٹ دیا، ہمارے ایک عمل نے کاٹ دیا، تو باقی نفلی عبادتوں سے اور تسبیحات اور ورد وظیفوں سے کیا حاصل؟ یہ نصیحت فرمائی ہے آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، آپس کی رنجشوں کو مٹانا، آپس کی ناراضگیوں کو ختم کرنا، اور دلوں کو کھولنا، وسعت دینا، تاکہ رشتے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ فرمایا نفلی نمازوں اور روزوں سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ہلاک ہو جائیں، یتیموں کا سہارا بننا۔ اور پھر فرمایا ہمسایوں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے ہمسائیگی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ نے ہم نے سمجھا کہ شاید انہیں وارث بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنا، ہر ایک سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا۔ دین تمہارا ستون ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، آپس میں میل جول تواصل رکھنا، آپس کے رشتوں کو کٹنے نہ دینا۔ فرمایا وعلیکم بالتواصل والتبادل، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی محبت خرچ کرنا، دوسرے پر مال و دولت خرچ کرنا، اپنی راحت خرچ کرنا، اپنی فکر اور سوچ دوسرے پر خرچ کرنا، اپنی دل کی ہمدردیاں خرچ کرنا، جو کچھ اللہ آپ کا علم خرچ کرنا، توانائی خرچ کرنا، جس طریقے سے بھی دوسرے کا سہارا بن سکتے ہو، دوسرے کو سنبھال سکتے ہو، دوسرے کو عزت دے سکتے ہو، دوسرے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتے ہو، دوسرے کو جو دور جا رہا ہے اپنے قریب لا سکتے ہو، خرچ کرو۔ فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، جڑے رہو، رشتے ٹوٹنے نہ دو، جو کچھ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، اور کسی شخص کے پیچھے خبردار اعانت کریں، اور کسی شخص کے پیٹھ نہیں پھیرنی، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، نہ اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنی ہے۔ اور اگر کسی سے پیٹھ پھیر لو گے، یعنی نظر انداز کر دو گے، اسے نگلیکٹ کر دو گے، تو تعلقات ختم ہو جائے گے۔ تو تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، تقاطع نہیں کرنا، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے باہمی انسانوں کے تعلق ٹوٹ جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ پرہیزگار بنے رہیں، نیکی کا حکم دینے والا بنے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اور اختتام کر رہا ہوں، اختتام پہ آپ نے فرمایا اگر نیکی کا حکم دیتے رہو گے، یہ جو مشن مصطفی مشن تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے آپ پر، یا کوئی کسی بھی نیک تنظیم دینی جماعت سے منسلک ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، بھلے کوئی جماعت ہے، فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر تم نے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی امر بالمعروف نیکی پھیلانے سے رک گئے، اور برائی کو روکنے کی جو کاوش ہے، جو آپ کا مشن ہے، اگر اس سے رک گئے، اپنی ذات تک محدود ہو گئے، آگے یہ فیض نہ پہنچایا، تو فرمایا پھر تم پر بد کردار لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا جائے گا۔ ان قوموں پر بد کردار لوگ حکمران بنا کر مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر کرپٹ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر ظالم اور خائن لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بنا دیے جاتے ہیں، جو قومیں نہ خود نیکی کرتی ہیں، نہ نیکی کا آگے حکم دیتی اور نیکی کو پھیلاتی ہیں، نہ خود برائی سے رکتی ہیں اور نہ اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، ہم تو خود بھی نیکی کرنے میں کمزور ہیں، چہ جائے کہ نیکی کو آگے پھیلائیں۔ ہم اپنی زندگی میں برائی سے بچنے میں کمزور ہیں، چہ جائے کہ معاشرے کو برائی سے بچائیں۔ حکم دیا نیکی کرو اور نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو اور اوروں کو، لوگوں کو برائی سے بچاؤ۔ فرمایا اگر اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تمہارے اوپر بدکار اور خائن لوگ حکمران کے طور پہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم بھی حسن اور حسین شہزادے حسنین کریمین سے فرما رہے ہیں، یعنی تم جیسے لوگ بھی
جب اللہ کی سزا اتر آئے گی اور بدکار لوگ، خائن لوگ حکمران ہو جائیں گے، تو پھر تم جیسے لوگ بھی اگر دعا مانگو گے تو قبول نہیں کی جائے گی، اسے محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ دعا سے مراد دعا مانگو گے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، باری تعالیٰ ہماری قوم پہ رحم فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما، پھر وہ نجات دعاؤں سے نہیں ہوتی۔ تو میں تم بھی دعا، مولا علی اور مرتضیٰ فرما رہے ہیں، تم بھی دعا مانگو گے تو روک دی جائے گی، یعنی اس قوم کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر آج کی نصیحت اور وصیت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ختم کرتا ہوں، اور آپ کی نشست بھی ختم ہوئی۔ ہمارا جو موضوع ہے اس کا جو سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس کا بڑا اعلیٰ مغز تھا جو آج وصیت علویہ کی شکل میں آپ کو پہنچ گیا، جو مولا علی المرتضیٰ نے فرمائی اور حسنین کریمین کے لیے فرمائی، اور ان کے ذریعے امت کے ہر اس فرد تک پہنچائی۔ فرمایا جو میری اس وصیت کو سنے گا اس سے مخاطب۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کا صحیح شعور اور اس کی حقیقت کے لیے صحیح معرفت عطا فرمائے، حقیقت سمجھنے کے لیے، اور اسے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما